السلام علیکم ناظرین، دیوسا اردو کے ساتھ آپ کا میزبان عدین اور مظہر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک گلگت بلتستان میں ابھرتا ہوا ایشو جو کہ سوشل میڈیا کا زینت بنا ہوا ہے۔ کل کی ایک اسپیچ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے رہنما سابق چیئرمین موسیٰ صاحب جو کہ CSC کے ممبر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے، ان کی ایک اسپیچ کا حصہ ہے جو انہوں نے کل شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر ایک پیپلز پارٹی کے ورکرز سے خطاب کرتے ہوئے کی تھی۔ اس اسپیچ کے حصے کو لے کے گلگت بلتستان کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اس حصے کو لے کے گلگت بلتستان میں دھوم مچا ہوا ہے، اور ہر جگہ پہ، ہر علاقے پہ موضوع بحث، موضوع گفتگو وہی ٹاپک ہے۔ اس کو جو امجد ایڈوکیٹ صاحب کی پولیٹیکل ایک اسٹرینتھ تھی، اس کو کسی حد تک جو ہے اس کی پاپولرٹی کو کسی حد تک ڈیمیج کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیونکہ ناظرین، اس طرح کے ایشوز جب ایک دفعہ پھیلتے ہیں، جو سافٹ وار ہے، میڈیا وار، سوشل میڈیا کے ذریعے عام پبلک تک چلا جاتا ہے، تو اس کا کاؤنٹر کرنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے حریف سیاسی ایکٹیوسٹ اور مذہبی جماعتیں سمیت تمام امجد ایڈوکیٹ کے سیاسی مخالفین نے اس مہم کو بھرپور طریقے سے چلایا اور کسی حد تک کامیاب ہو گئے۔ بہرحال ناظرین، مخالفت بھی اس شخص کی ہوتی ہے، اس جماعت کی ہوتی ہے جس کے اندر کچھ نظر آتا ہے لوگوں کو۔ امجد ایڈوکیٹ اس وقت گلگت بلتستان میں واحد سیاسی رہنما ہے جس پہ گلگت بلتستان کے تقریباً تمام علاقوں کے لوگوں کا ٹرسٹ ہے، اور تمام علاقوں کی نمائندگی کا بھرپور اگر کسی شخص پہ اعتماد ہے تو وہ امجد ایڈوکیٹ پہ ہے۔ سیکنڈلی، پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ گلگت بلتستان کے عوام کی ہمیشہ نمائندہ جماعت رہی ہے، وہ امجد ایڈوکیٹ اس جماعت کے سربراہ صوبائی ہونے کے وجہ سے بھی لوگوں کے اس پہ ایک اعتماد ہے، ایک بھروسہ ہے، جس کے سبب جو کہ امجد ایڈوکیٹ کی سیاسی پاپولرٹی ہے، اس سے ان کے سیاسی حریف جماعتیں یا شخصیات بڑے پریشان ہیں، اور ان کو کسی طریقے سے بھی امجد ایڈوکیٹ خلاف کوئی کلو چاہیے، تو وہ کسی طریقے سے بھی اس کی پولیٹیکل اسیسنیشن کریں، ان کی پولیٹیکلی جو ہے ان کو کمزور کر سکیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں کمزور کر سکیں۔ تو یہ روایت، یہ کوشش اپوزیشن جماعتوں کی رہی ہے، اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کی، جو کہ سافٹ وار میں پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ اس کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے۔ جس طرح نیشنل لیول پہ انہوں نے سافٹ ویئر کا استعمال کیا، میڈیا جنگ کا جو استعمال کیا، جو سر جنگ جسے کہتے ہیں، اس کا جو استعمال کیا، کوئی دوسری جماعت شاید کرتی بھی ہو۔ بہرحال اسی ساتھ جنگ کا استعمال کرتے ہوئے، اسی سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے، کل کا جو ہے اس ایونٹ کی ایک اسپیچ کے ایک حصے کو اس طرح سوشل میڈیا میں پھیلایا گیا کہ یقیناً اس سے جو ہے امجد ایڈوکیٹس کو کافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال ناظرین، یہ ایک سلسلہ ہے، سیاسی حریف تو ہوتے ہی اس طرح کے ایشوز کے تلاش میں، اس طرح کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کوئی بھی کمزوری کو اس کی تلاش میں ہوتا ہے تاکہ اس کو پکڑ لیں اور اپنی سیاسی مخالف جماعت یا سیاسی مخالف شخصیت کے خلاف بھرپور طریقے سے مہم چلائیں اس پہ۔ بدقسمتی سے کہیں یا جو بھی کہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر، پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر کے خلاف لوگ اندر سے بھی استعمال ہو رہے ہیں، یا ان کے کردار ادا کر رہے ہیں ان کے خلاف، ان کی پولیٹیکل اسیسنیشن میں، ان کو کمزور کرنے میں۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ بہرحال امجد ایڈوکیٹ صاحب بھی ان کو یہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ ایک زیرک سیاستدان ہیں، اور ان کی پولیٹیکل
انالیسس ماشاءاللہ جہاں تک میں جانتا ہوں کہ بہت اچھی ہیں، اور کوشش ان کی یہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی انٹرنل ایشوز اور ایکسٹرنل ایشوز کو بہترین طریقے سے حل کریں اور آگے بڑھیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے گلگت بلتستان میں، خالد خورشید صاحب کی اگر حکومت پی ٹی آئی کی ڈیزالو ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، یا خالد خورشید صاحب کی جو ہے نااہلی یقینی بن جاتی ہے، تو اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے امجد ایڈوکیٹ ہی واحد کینڈیڈیٹ ہوں گے، مضبوط کینڈیڈیٹ، جو کہ سی ایم شپ کے لیے میدان میں اتریں گے۔ تو جو ایکسٹرنل سیاسی حریف ہیں یا انٹرنل جو ہے سیاسی حریف ہیں، ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے بھی امجد ایڈوکیٹ کو اس میدان میں ایز اے سی ایم شپ کے کینڈیڈیٹ کے طور پر اترنے نہیں دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک سیاسی مخالفین پاکستان پیپلز پارٹی امجد ایڈوکیٹ کے کامیاب ہوتے ہیں، اور کس حد تک امجد ایڈوکیٹ اپنے سیاسی مخالفین کے حربے اور یہ پلاننگ ساری ناکام بنا کے ایک کامیاب پولیٹیشین بن کے ابھرتے ہیں، اور مستقبل قریب میں یقیناً گلگت بلتستان میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو کہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ اگر آ جاتی ہے، تو سی ایم شپ کے لیے امجد ایڈوکیٹ ہی ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر ابھر سکتے ہیں۔ تو اس سے میں گلگت بلتستان میں موجود سیاسی مذہبی جماعتوں کے لیے بھی امجد ایڈوکیٹ کی موجودگی میں کہ وہ اپنا ووٹ بینک مسلکی جو ووٹ بینک ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ بہرحال دیکھتے ناظرین، سیاست ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے پل بھر میں، جہاں پہ حرف آخر نہیں ہوتا، تو سیاسی معاملات یوں چلتے رہتے ہیں۔ تو آج تک کے لیے یہیں، نیکسٹ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ علی نور مظہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔